بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شیعہ مذہب کے مہابکتا شہنشاہ نقوی نے پشاور کی ایک مجلس میں جو یہ بات کہی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے، اور یہ بات وہ اسی انداز میں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے بعد پوری کائنات سے حتیٰ کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے بھی افضل علی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، یہ رسولوں کی جماعت ہے اور اس میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بعض کو بعض بس فضیلت ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ شہنشاہ نقوی نے جو یہ بات کہی یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے جو بیان کیا تو ابھی بھی پورا نہیں کیا، کیونکہ یہ عقیدہ صرف حضرت علی کے بارے میں ان کا نہیں ہے، یہ ان کے 12 کے 12 ائمہ جن کو وہ ائمہ معصومین کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، اس کا نام الحکومت الاسلامیہ ہے، اور یہ باقاعدہ ایرانی ایمبیسی کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ بھی کہتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے امام خمینی، اور جنہوں نے چھاپی ہے The Institute of Completion and Publication of امام خمینی's Works International Affairs Department، وہاں کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس میں 47 پر خمینی صاحب کہتے ہیں It is one of the essential beliefs of our Shia school that no one can attain the spiritual status of the Imam, not even cherubim or the Prophet۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کی روحانی حیثیت ایک عالمگیر الہی نائب کی ہے، اور یہ اس سے پچھلی لائن ہے جس کا ذکر بعض اوقات آئمہ بھی کرتے ہیں۔ یہ پوری تخلیق سے متعلق ایک نائب ہے جس کی وجہ سے کائنات کے تمام ایٹم یعنی ایک ایک ذرہ وہ صاحب اختیار کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے کنٹرول میں ہے۔ اور اب جو میں نے انگلش عبارت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمارے شیعہ اسکول کے بنیادی مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس حد تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الحکومت الاسلامیہ، اردو ایڈیشن میں یہ صفحہ 52 ہے اور انگلش ایڈیشن میں یہ 47 ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی ترین عقیدہ ہے، اور یہ شاید انہوں نے پورا نہیں بتایا، یا جب آپ نے مجلس کی وہاں اسپیکر لگایا، لوگوں کی کثرت ہوگی، پھر آپ نے کیمرہ لگایا، پھر اس ویڈیو کو نشر کیا، یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں اپنا عقیدہ ساری دنیا کو، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ صرف ائمہ معصومین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، یا 12 کے 12 ائمہ جن کو آپ مانتے ہیں، جن میں سے 12ویں کے متعلق تو آپ نے کہا کہ وہ 1150 سال عمر ہے ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور وہ ہمارے درمیان کہیں موجود ہے، ہم پہچان۔ اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے اتارا آپ کے مذہب کے مطابق، وہ نعوذ باللہ امام کے پاس موجود ہے، وہ لے کر آئیں گے، اور یہ بنیادی کتابوں میں لکھا ہے آپ کی، اور جو امام امت کی رہنمائی کرے گا وہ غائب ہے اور آپ اسے پہچان نہیں پا رہے، تو آسمان سے یہ چیزیں، یہ اختیارات آئے کس لیے؟ انسانیت کے لیے آئے نا، تو انسانیت تک ان کا نفع کیوں نہیں پہنچ رہا؟ یا آپ امت کو، انسانیت کو اس نفع سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ ہمارا سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام کی جماعت سے بڑھ کر کسی کا مقام اور مرتبہ امت مسلمہ میں، اسلام میں، مسلمانوں میں نہیں ہے، سب سے افضل انبیاء کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن میں سب سے افضل برتر بالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہیں، عاشرہ مبشرہ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں،
حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں اور حضرت علی المرتضی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اور آپ کی اولاد ان کے لیے کہا کہ جنت کے سردار ہیں، اور فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، خواتین کے سردار ہیں، اور حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر عمر تمام بڑے عمر کے مردوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام وہ کسی بھی نبی کے صحابہ سے بلند و بالا، پوری کائنات میں سب سے افضل جماعت وہ انبیاء کی ہے، اور جو یہ توہین اور گستاخی کرے انبیاء کی اور انبیاء کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں غیر نبی انبیاء سے افضل ہے، یہ انبیاء کی گستاخی ہے۔ اور جو نبیوں کا گستاخ ہو، پھر اسی مجلس میں یہ کہا کہ غدیر قم سے یا خم سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بخشش ہو سکتی تھی، اس کے بعد علی الولی اللہ کہنا پڑے گا۔ تو ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی ہیں، وہ تو بے شک ہے، ہر صحابی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اولیاء میں بھی سب سے بلند و بالا، ہمارے تو تصوف کے سارے سلسلے جا کر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ امام معصوم موسی ہونے کی کہ میرے بعد علی میرے نائب ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آذانوں میں خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، یعنی باقیوں کی خلافت کا انکار کر کے حضرت علی کو نائب نبی اور خلیفۃ بلا فصل اور نفس نبوت بھی کہتے ہیں، آیت مباہلہ کی وجہ سے، انفسنا کے لفظ سے۔ تو کہا کہ اب غدیر خم کے بعد اگر کوئی علی ولی اللہ نہیں کہے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی، یعنی سارے صحابہ پر سب و شتم کیا اور ان کے ایمان کا انکار کیا۔ تو جو انبیاء پر غیر انبیاء کو فضیلت دے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا انکار کرے کہ تم نے علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا، جو کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور کسی صحابی سے ثابت نہیں، تو ہمارا بھی عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے جو جماعت انبیاء پر کسی دوسرے کی فضیلت کی بات کرے یا صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے اور ان کے لیے جنت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ ان کو جنت نہیں ملے گی، تو ہمارا عقیدہ ہے، سینہ ٹھوک کے ہے، کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے۔